سادہ ترین شادی جو اہل بیت میں برگزار ہوئی ہے، جبکہ بزرگ ترین ہستی اہل بیت کی آقا امیر المؤمنین سیدہ کائنات، ان کی شادی بھی سادہ ترین طریقے سے، وہ جو تاریخ نے نام لے کر ذکر کیا ہے وہ آقا امیر المؤمنین کی زرا ہے کہ اسے بازار میں لے جا کر فروخت کیا اور اس کی جو قیمت تھی اسے پیغمبر اسلام نے شادی کے مراسم کے لیے تقسیم کیے۔ کچھ چیزیں جو خریدنی تھی وہ خرید لی، کچھ ولیمہ کے لیے اور کچھ باقی چیزیں جہیزیہ وغیرہ کے لیے پیغمبر اسلام نے اسی زرے کی قیمت سے تہیہ کیا۔ وہ سادہ ترین شادی ہے۔ یہ وہ شادی ہے کہ جس میں رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ان کی بیٹی سردار زنان عالم سیدہ کائنات ان کی شادی ہو رہی ہے سید الاوصیاء آقا امیر المؤمنین کے ساتھ، جبکہ سیدہ کائنات کے لیے صرف ایک جوڑا بنایا گیا ہے اور وہ جوڑا بھی آقا امیر المؤمنین کے گھر تک نہیں پہنچ سکا۔ واپس سیدہ کائنات اپنے پرانے لباس میں ان کے گھر گئے۔ سادہ ترین شادی ہے یہ شادی کی آقا امیر المؤمنین کے گھر میں سیدہ کائنات کے ساتھ شادی ہونے کے بعد بکری کی کھال ہے بچھانے کے لیے، اس طرح شادی کی ہے۔ کامیاب ترین شادی، کامیاب ترین بچے، اور یہ ایسی شادی ہے کہ جس میں ان کا عقد آسمانوں میں پڑھا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام مسجد میں لوگوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور منبر پہ جا کے خطبہ پڑھتے ہیں، عقد نکاح جاری کرتے ہیں۔ یہ مبارک ترین شادی کہ یہ رشتہ خداوند متعال براہ راست پیغمبر اسلام کے ذریعے طے فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں جو ہمارے لیے عظیم ہیں، اگر ہم مومن ہوں، اگر ہم مسلمان ہوں، متدین ہوں، ہمارے لیے ان سے بڑھ کر پھر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے۔ یہ ہستیاں کہ جن کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اختیارات ہیں، جن کے ہاتھوں میں ولایت ہیں، جنہیں خداوند متعال نے علم لدنی سے نوازا ہے، وہ یہ ہستیاں ہیں کہ علم الہی سے، سرچشمے علم الہی سے براہ راست سیراب ہو جاتے ہیں۔ یہ معصوم ہستیاں ہیں، ان کی شادی سادہ ترین طریقے سے ہوتی ہے۔ چند مٹی کے برتن ہیں اور تکیہ ہے کہ جس میں خرمے کی چھال ہے، بچھانے کے لیے بکری کی کھال ہے، مٹی کے کوزے ہیں۔ اس طرح شادیاں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم کہاں تک نکل گئے ہیں اس راہ سے؟ تو دیکھیے ہماری شادیاں کس حد تک انحراف کی شکار ہیں۔ اب ہماری شادیاں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ جو معیار اسلام نے بیان فرمایا کہ رشتے میں یہ معیار، لڑکا لڑکی میں یہ معیار، شادی میں یہ معیار، ولیمے کا معیار یہ ہے، عقد ازدواج میں معیار یہ، اب ہم اس سے نکل چکے ہیں۔ ہم اپنے رشتے کے لیے الگ معیار مقرر کرتے ہیں۔ علی ابن اسماعیل اس نے آقا امام باقر علیہ السلام کے انہوں نے خط لکھا پانچویں امام کے لیے کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے
کسی کو ان کے مثل نہیں پاتا، انہیں کوئی ان کے برابر نہیں ہے کہ میں شادی کرا دوں، انہیں اپنی بیٹیوں کو اس حد تک کہ میں کسی کو ان کے مثل نہیں پاتا، میں کیا کروں؟ امام نے جواب میں تحریر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تو نے اپنی لڑکیوں کے بارے میں لکھا ہے، تم کسی کو ان کے مثل نہیں مانتے ہو، کہ کسی کو ان کے برابر نہیں سمجھتے، بس خدا تم پہ رحم کرے، تم اس بارے میں غور کرو۔ ہر کسی کو، ہر والدین کو اپنی بیٹیاں عزیز ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کو کمتر سمجھنا اور رشتہ نہ دینا اور 30 40 سالوں تک گھروں میں روکے رکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر لڑکیاں راضی ہیں تو دینا چاہیے۔ بہت ساری رکاوٹیں ہماری اپنی پیدا کرتا ہے۔ حضرت اعلیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے رشتہ لینے کے لیے اور تم اس کی اخلاق اور دین کے بارے میں راضی ہو، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہے اور دیندار ہے، تم راضی ہے اس کی دینداری پہ اور اس کے اخلاق پہ، تو تم اس کی شادی کرا دو۔ معیار اسلام کا یہ ہے، دولت نہ دیکھو، ثروت مت دیکھو، مقام مت دیکھو کہ یہ کس پوسٹ پر ہے، کس سیٹ پر ہے، کس ادارے میں ہے، تنخواہ کتنی ہے، گھر کس ایریے میں ہے، اس حد تک ہو کہ وہ اپنی بیوی کو کھلا سکے، اس حد تک گھر ہو کہ وہاں وہ زندگی گزار سکے، اس حد تک ہو کہ اسے سالانہ لباس پہنا سکے، تو راضی ہونا چاہیے۔ باقی جو معیار ہے دینداری اور اخلاق ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر کسی کے اخلاق اور دین کو نظروں میں نہ لاتے ہوئے دوسرے معیارات کے مطابق رشتہ کرنا چاہو اور دین اور اخلاق کی بنیاد پہ نہ کرو، اور کسی کے دین اور اخلاق کو پسند کر کے رشتہ نہ دو، تو پھر زمین میں عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا، جو آج برپا ہو چکا ہے۔ عظیم فتنہ، عالمی میڈیا انسان کو، جوانوں کو، خواتین کو اسی سلسلے میں انہی معیارات کو جو ہم نے بنائے ہیں، انہی معیارات کو آگے لاتے ہوئے مختلف شیطانی اور خناسی اور بیہودہ معیارات انہوں نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے انہیں کی تقلید کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی میں ہونا چاہیے۔ بہت سارے معیارات ہیں۔ پہلے پگڑی باندھی جاتی تھی، اب ہندوستانی ٹوپی ہوتی ہے کہ وہ کرائے کے لیے آتے ہیں، دلہا کے سر پہ سجاتے ہیں، سادات غیر سادات۔ پہلے دلہن کے لیے کپڑے بنتے تھے، اب انڈین کپڑے ہوتے ہیں۔ یعنی تمام جو معیارات ہم بنا رہے ہیں، ہم نے جو فلموں میں دیکھا، اشکن وہی ہے، کوٹ وہی ہے، پینٹ وہی ہے، اور دلہن کے لباس وہی ہے، دلہا کی پگڑی وہی ہے، کہ جو ہندوستانی معاشرے میں یا یورپ معاشرے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ پگڑی جو کرائے پہ آپ دیکھتے اس کے سر پہ چڑھا دیتے ہو، یہ کون سی پگڑی ہے؟ یہ دوسروں نے اپنے بنا لیے ہیں اور ہم اپنا رہے ہیں چپ چاپ، اور ہم اسی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم مغربی تہذیب کو لے لیتے ہیں، مغربی تہذیب کو آہستہ آہستہ۔ مغربی تہذیب کیسے آتی ہے؟ اول اس کی زبان کے ذریعے آتی ہے، دوم کے میڈیا کے ذریعے آتی ہے۔ یہ دونوں ہمارے پاس فراوانی ہے۔ قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، انگریزی سیکھنا واجب ہے۔ ایسا کیا ہوا معاشرے میں کہ قرآن سے بھی بڑھ کر انگلش سیکھنا لازمی ہو گیا؟ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جوان، آپ لے آئیں، تجربہ کریں کہ 10 15 20 100 جوانوں کو لے آئیں مسجد میں، ان کو کھڑا کر دیں لائن میں یا بٹھا دیں آپ، اور ان کے سامنے آپ
قرآن کا ایک ایک صفحہ دیں اور بولے پڑھیں. پھر آپ کسی بھی انگریزی کتاب کا ایک صفحہ دے دیں، ان سب کے سامنے رکھیں. آپ یقین جانیں گے اکثر جوان انگریزی صفحے کو بہتر پڑھ سکتے ہیں بنسبت قرآن کے صفحے کے. بعض نے تو قرآن پڑھا ہی نہ ہوگا اور بعض نے غلط پڑھا ہوگا، وہ درست نہیں پڑھ سکتے. جبکہ انگریزی جس کے حروف تہجی مختلف ہے، جس کی ادائیگی مختلف ہے، اکثر جوان بہتر پڑھ سکیں گے بنسبت قرآن مجید کے. یعنی مغربی زبان سیکھنا قرآن سیکھنے سے زیادہ اہم ہو چکا ہے. یہ یعنی تسلط، یعنی مغرب کا تسلط، یعنی مغرب کی حکومت، مغرب نے اور اسلام دشمن عناصر نے وہ کام کیے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم ان کی زبان سیکھیں. جب زبان سیکھیں گے تمام ان کی اصطلاحات ہم میں آ جاتی ہے. آج ہم میں ایسے بہت ساری باتیں اور اصطلاحات ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ان کی زبان میں ہم نے الفاظ سیکھ لیے ہیں. یعنی روزمرہ زندگی میں اظہار خیال کے لیے، اظہار بیان کے لیے، معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے ہم نے ان سے الفاظ سیکھے ہیں. جبکہ آپ عالم، غیر عالم، تاجر ایسے الفاظ استعمال کریں گے مغربی زبانوں کے کہ آپ کہیں یار اسے وہ آپ اردو میں بتا رہے ہیں، اسے اپنی زبان میں بتا رہے ہیں، نہیں بتا سکیں گے. وہ اس کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں. یعنی خوشی سے دوسروں کی زبان کو، تہذیب کو قبول کیا ہے. تو جب زبان آتی ہے، زبان وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے تمام تہذیب اندر داخل ہو جاتے ہیں. انہوں نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، انہوں نے ایسی حکومت کی ہے. اب بھی ہمارے اوپر ان کی حکومت ہے. جب ہمارے آفس میں مغربی زبان چلتی ہے، جب ہمارے دفاتر میں، کاغذات پہ، جب ہمارے درخواستوں میں، ہر جگہ جب انگریزی چلے گی تو مجبوراً سب کو انگریزی سیکھنا ہوتا ہے. جب ہمارے صدر، وزیر اعظم، وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز، جب ہمارے آفیسرز مجبور ہیں انگریزی بولیں، تو جو ان کے اداروں میں جائیں گے وہ بھی مجبور ہیں کہ یہاں سے انگریزی سیکھ کے جائیں.
بہانے چٹی پہ رکھیں اور گناہ میں رہیں. اسلام نے یہ شادی تو دشمنان اسلام نے اس پر پابندی لگا دی. آپ نے دیکھا کہ جہاد النکاح کے نام پہ، مسیار کے نام پہ، مختلف ناموں سے یہ شادیاں حرام طریقے سے جاری ہیں. عرب شیخوں میں جائز ہیں، حرم سرائیں انہوں نے بنا دی ہے، جہاد النکاح کے نام پہ فسادات پھیلا دیے ہیں. اسلام نے جو پاکیزہ مدعی اور ٹمپریری شادی جو پیش کی، اسے حرام قرار دیا، جبکہ دیکھا کہ ضرورت ہے. اب چونکہ پہلے انہوں نے حرام کیا ہو تو اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے، کام سارا وہی ہے. اب کہا کہ یہ متعہ نہیں ہے، کیا ہے؟ جو جہاد النکاح ہے یا نکاح مسیار ہے، اس نام سے کرتے. جبکہ اسلام نے کافی زور دے کر نوجوانوں کو جنسی بے روی سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور بہترین راہ حل اسلام نے پیش کیا ہے کہ وقتی طور پر اگر جنسی دباؤ کے تحت گناہ کی طرف راغب ہو جائے تو جو موقتی طور پہ شادی کرے، اور جس میں حقوق کم ہیں، فرائض بھی کم ہیں. اب اس میں طلاق کا جنجال بھی نہیں ہے. شوہر بقیہ مدت کو بخش دے کافی ہے. مثلا 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے موقتی شادی کی، 1-2 سال کے بعد آپ کی پڑھائی ختم، آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے بیوی کو آزاد کرنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ باقی جو 1 سال ہے میں نے معاف کر دیا، قصہ ختم، اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے، مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. عدہ ہے لیکن طلاق نہیں ہے، یعنی آسانیاں ہیں کہ آپ خود معاف کر کے آ سکتے ہیں.